ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے ہم سب کا دل بھی چمکا دے ہم سب کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا دنیا والوں سن لو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کیوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جس ذات کے ذکر کو رب العالمین خود بلند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں پھر ان کا چرچا نہیں ہوگا تو پھر کس کا چرچا ہوگا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا خاک ہو جائیں سب جل جانے والے
خاک ہو جائیں سب جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، ہم سب کا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے فضل و احسان سے آج ربیع الاول شریف ماہ نور کی 13ویں تاریخ ہے۔ کل 12ویں تاریخ تھی، جس سہانی صبح کو سرکار رات جا رہی تھی اور فجر صبح آ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ کل ہم نے اپنی جو سالانہ محفل جو ہم سحری کے وقت منعقد کرتے ہیں، 4 بجے مسجد کھل گئی تھی اور پھر عاشقان رسول آئے، پہلے سب نے نماز تہجد پڑھی، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھی۔ اور جب وہ ٹائم قریب ہوا نا سرکار کی آمد کا، تو پھر ہم سب نے کھڑے ہو کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے درود و سلام پیش کیا۔ تقریباً 15 منٹ تک ہم صرف سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام ہی پیش کرتے، اور اس کے بعد پھر عزیز القدر حافظ جہانگیر احمد قادری عزیز القدر مولانا خورشید قادری صاحب نے انگلش اور اردو میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد خاک کے متعلق بیان کیا، اور پھر میں نے اینڈ پہ ان دونوں کے بیان کو انکلوڈ کر کے مختصر معنی میں گفتگو کی کہ یہ وہ مبارک صبح ہے جس صبح میں کائنات کی سب سے معظم و محترم ہستی، رب کی بارگاہ میں سب سے معزز و محترم ہستی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر دن کو ایگزیکٹ جو 12 ربیع الاول کو جلوس برمنگھم میں حضور قبلہ امیر مہر الملت کی سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کی قیادت میں ہوتا ہے، اس جلوس میں بھی خطیب نے شرکت کی، اور پھر وہاں بھی تلاوت و نعت کے بعد میں نے پہلے مختصر سی میلاد محفل کی اس کے اندر میں نے مختصر بیان کیا، پھر آ کے میں نے تقریباً 4:45 بجے پہنچ گیا، تازہ وضو کیا، اور ٹھیک 5:15 بجے عصر کی جماعت۔ یہ میلاد شریف کی پوری ڈیٹیلز ہے، اور ہمارے نمازی ہر سال سحری کے ٹائم یہ محفل کرتے ہیں۔ بتایا تو آپ کو بھی گیا تھا، لیکن اپنی اپنی قسمت ہے، جس کی قسمت میں تھا۔ اس کے بعد پھر ناشتہ ادھر ساتھ والے روم میں ناشتہ ہوا، پراٹھے، حلوہ، کھیر، بسکٹ، چائے، سیویاں، عاشقان رسول کیا کیا اپنی محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ کھانا پینا یہ نہیں ہے کہ میلاد شریف بھی کھاتے پیتے، آگے پیچھے بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن خوشی کا وقت تھا نا۔ حاجی عبدالحمید راجہ صاحب، عزیز نوید احمد اور حاجی لیاقت صاحب نے، انہوں نے اپنی طرف سے جو تھا یہ کل کا جو ہے ماشاء اللہ ناشتہ بھی کرایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں 12 ربیع الاول شریف تھی، پوری دنیا کے اندر سرکار کی عزت و حرمت کے بڑے بڑے جلوس لاکھوں کی تعداد کے اندر، عرب کنٹری یمن کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر عاشقان رسول نے جلوس میلاد النبی نکالا۔ آج الحمدللہ پاکستان میں 12 ربیع الاول
اور پاکستان میں بھی پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر اور فقیر جس ضلع سے تعلق رکھتا ہے سیالکوٹ کی سرزمین سے بہت بڑا جلوس عاشقان رسول کا صاحبزادہ علی جاں حامد رضا دامت برکاتہم العالیہ جانشین محدث سیالکوٹی کی قیادت میں تمام علماء اہل سنت تمام جماعتیں بڑے جلوس کے ساتھ ہائیڈ پارک سے ہائیڈ پارک کہہ رہا ہوں جناح پارک سے نکل کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر باقاعدہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جہاں فقیر خطیب تھا نا تھوڑے کو آنا جہاں میں خطیب تھا نا وہ بہت بڑا علاقہ ہے گوندل گڑھی ایک بڑا قصبہ ہے ہر ربیع الاول شریف مبارک کے 12 ربیع الاول شریف میں بہت بڑا جلوس اور غالباً 3 یا 5 جگہ باقاعدہ سٹیج بنے ہوتے ہیں فقیر وہاں سرکار کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ آج بھی یقیناً جمعہ شریف بھی ہے جمعے میں بھی بیان ہوں گے جلوس اور جلسے بھی ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ سب رونقیں کیوں ہیں یہ سب رونقیں کیوں ہیں ہر طرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اصل میں میرے رب کا وعدہ تھا محبوب وعدہ پانا لگا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اب روکنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں بڑے فتوے لگاتے ہیں کئی قسم کی حجتیں کرتے ہیں لیکن قربان جائیں عاشقان رسول پہ وہ جتنے وہ منکرین ہیں اس سے کہیں بڑھ کے عاشقین کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ جو سرکار کی آمد پہ خوش نہیں ہے نا تو پھر سمجھ لیں اس کا تعلق کس کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے پچھلے جمعہ المبارک کو میں کیا بیان کر رہا تھا اور میں نے پھر بتایا تھا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا کچھ یاد ہے کوئی نہیں۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں دیکھو میں آپ کو قرآن سناتا ہوں میں سرکار کی صحیح احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کسی بھی کوئی تھوڑی سی محنت ہل جل لیا کرو کچھ آپ بھی یاد کر لیا کرو کہ سرکار کی آمد کے متعلق میں یہ حدیث سنا رہا تھا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکن برکت کے لیے پہلے میں پھر اس آیت کو جس کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کیوں سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان کیا۔ یہ پوری کی پوری باڈی اس باڈی کا ہر پارٹ جو ہے ایک سے ایک بڑھ کے خدا کی نعمت لیکن اللہ کریم نے یہ ثانی جتایا تم کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کان دی ہیں سننے کے لیے ناک دی ہے اسمیل کرنے کے لیے زبان دی ہے بولنے کے لیے اور ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے کس نعمت کا ہم ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے تم گن نہیں سکتے تمہارے پاس ایسا کوئی ایڈوانس کمپیوٹر نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمتوں کو اکاؤنٹ کیا جا سکے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان کیا۔ کس چیز کا مولا فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب اس رب العالمین نے ان کے اندر انہی میں سے اپنے محبوب رسول مصطفیٰ کریم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کس بات کا اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات کا
کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب رسول عطا کیا اور جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے وہی جلوس نکالتے ہیں، وہی جلسہ کرتے ہیں، وہی میلاد مناتے ہیں، اور جن پر احسان نہیں ہوا ہے وہ جلتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وہ محبوب رسول جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے نا وہ آ کے تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا تلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ محبوب رسول جو ہے اس کی آیتیں، کس کی آیتیں؟ جس نے تم سب پہ احسان کیا ہے، یعنی اللہ کریم کی آیتیں قرآن تم کو پڑھ پڑھ کے سنائے گا، تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ یوں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں، ان گنت معجزات ہیں، انبیاء کریم علیہ السلام کو بھی دیے ہیں۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے، اذا الشمس شق القمر، سورج قمر کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ وہ محبوب میں نے تمہیں دیا ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ محبوب تمہیں دیا ہے جس نے سورج کو پلٹا دیا، ڈوبے سورج کو واپس بلایا، اور ڈوبنے لگا تو اس کو کہا ٹھہر جا ابھی نہیں ڈوبنا۔ جب حضور علیہ السلام معراج شریف پہ تشریف لے گئے نا تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر، اس وقت تمام مشرکین موجود تھے، ابو جہل جو سرکار کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی تھا۔ سرکار نے فرمایا آج رات کو میں یہاں سے مدینہ طیبہ سے یا مکہ مکرمہ سے میں بیت المقدس گیا، وہاں کی پھر پوری سرکار نے ڈیٹیل بتائی، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی میں نے امامت کرائی، اور پھر میں رات کو گیا، رات ہی کو واپس آ گیا۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، خوشی سے اس کے بانچے یوں تو میں نے سرکار کی ہر بات کو ٹھکرانے کی کوشش کی، لیکن جو ایک مرتبہ حضور کو اپنا نبی مان لیتا ہے وہ جان دے دیتا ہے، حضور کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن آج یہ جو بات ہے نا یہ مکے کا کوئی مکی نہیں مانے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینے کی مسافت اونٹوں اور گھوڑوں پہ جائے آدمی تو مہینے کی مسافت ایک طرف جانا پھر آنا، 2 مہینوں کی مسافت ایک رات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دوڑتا ہوا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر کو اگر میں نے قابو کر لیا نا تو باقی سارا ہی مسئلہ سیٹ ہو جائے۔ ابو بکر، آپ نے فرمایا کی گل ہے، جب پوجا ابو بکر کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے مکہ سے کوئی شخص بیت المقدس جائے، رات کو جائے اور رات ہی کو پھر مکہ میں واپس آ جائے؟ آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا پکی بات، آپ نے کہا پکی بات۔ فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق کو پکا کر دیا نا پھر کہنے لگا یہ بات تمہارے اسی نبی نے کہی ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ آپ نے فرمایا ظالم وہ کوئی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے میں رات کو گیا رات کو آیا درست ہے، اس لیے میں تو وہ بھی مانتا ہوں جو آسمانوں سے اس کے پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ لیکن مشرکین اس واقعہ معراج پہ کچھ لوگ اسلام چھوڑ بیٹھے تھے، یہ چونکہ واقعہ ایسا تھا، پھر مشرکین نے سرکار پہ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جو مکہ والے وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، کسی نے کہا بتائیں
مسجد اقصی کے ڈوریں کتنی ہیں، اس کے ونڈوز کتنے ہیں، یہ سب فلاں چیز کیسی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے اسی وقت پوری کی پوری مسجد اقصی بیت المقدس سامنے کھڑی سرکار ایک ایک دروازے کے لوگوں کو دیکھتے جاتے، بتاتے جاتے، مشرکین کو کچھ کرنے لگا۔ پھر کہنے لگے اچھا آخری بات بتاؤ، ہمارے قافلے گئے ہیں تجارت کے لیے، کیا وہ قافلے آپ نے دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 قافلے مجھے راستے میں ملے ہیں، ایک قافلے کا اونٹ گم گیا تھا، ایک قافلے کا اونٹ گم گیا تھا، میں نے ایک قافلے کے اونٹ سے پانی بھی پیا تھا، اور آپ وہ پوچھنے کب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا آج سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا۔ جب سرکار نے فرمایا نا تو مشرکین مکہ اس انتظار میں تھے، اب دیکھتے اگر یہ بات سچی ہوگی تو پھر بات سچی ہے، اگر یہ نہ ہو سکی تو جو رہ گئے نا وہ بھی آج اسلام چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے، سارے اس راستے کو دیکھ رہے ہیں جس راستے سے قافلے نے آنا تھا، سورج قریب ہو رہا تھا، غروب ہونے کے قریب تھا، جا کے سورج وہاں کھڑا ہو گیا جہاں اس نے ڈوبنا تھا، ڈوبا نہیں، اور مشرکین کہنے لگے وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر مومنین نے فرمایا وہ دیکھو قافلہ آ گیا، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، ادھر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق قافلہ آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا، سورج کو ڈوبنے نہیں دیا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی وہ نماز کا میں نے وہ واقعہ تو آپ کو پہلے بھی سنایا ہوا ہے، جس رسول کا کنٹرول چاند پہ بھی ہے اور سورج پہ بھی ہے، ہم اس رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، امام احمد اللہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے سب نبیوں کو معجزے دیے ہیں، میں تو انکل پوچھنا سی میں کتوں اگے گیا، لیکن تسی ہن میں تانوں پوچھنا تواڈے کو ضرور ہے، غور سے سنا کرو۔ میں نے یہ کہا تھا سب نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، لیکن سرکار کو ایک ایسا معجزہ دیا ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے ریلیجن کی یہ تصدیق ہے، اور یہ گارنٹی ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے مشرکین مکہ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو میں قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تو پھر ماں کے لال ہو سب کو بلا لو، ایک چھوٹی سی صورت ہی جیسے بنا کے لے آؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میں رسول تمہیں عطا کیا ہے، جس کا احسان بتا رہا ہوں، وہ تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا۔ سرکار نے قرآن کے تھرو مشرکین کے مکہ کو، مشرکین مکہ کے دلوں کو شرک اور کفر سے صاف کیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ قرآن بھی پڑھے گا، اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے تمہارے سینوں کو بھی پاک کرے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں پاک اور صاف اور ستھرا کرے گا۔ ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، میرے آقا نے دیکھا تو صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر صرف عمر بن خطاب تھے،
میرے آقا کی نظر نبوت و رسالت نے دیکھا تو فاروق اعظم بنا دیا. عثمان صرف عثمان بن عفان تھے. سرکار نے محبت کی نظر سے دیکھا, اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی اور ان کو ذوالنورین بنا دیا. مولا مرتضی امام علی علیہ السلام صرف علی تھے, سرکار نے دیکھا تو شیر خدا بنا دیا. فرمایا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا, اپنا رسول بھیجا ہے, وہ تمہیں پاک اور صاف کر دے گا. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تمہیں کتاب بھی پڑھائے گا, حکمت بھی پڑھائے گا. تمہیں کتاب بھی پڑھائے گا. سرکار نے کیا پڑھایا؟ کتاب. میں قرآن سجے کھبے پہ نہیں بیٹے, میں قرآن سنا رہا ہوں, آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, زندہ باد کی نام ہوتا تیرا. ان پاک اللہ کے بندوں, 7 دنوں کے بعد ایک مبارک دن آتا ہے جس میں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سنانی ہوتی ہے. غور سے سنا کرو. اب میں کیا کہنے والا تھا, کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن پاک پڑھے ہوئے. ہاں, یہ دائیں بائیں اتنے قرآن مجید پڑھے, آگے بھی فرانس میں بھی, انگلش ترجمے میں بھی, اردو ترجمے میں بھی, تفسیریں بھی پڑھی ہے. ایمان نال دسو, وہ وقت تو تھوڑی دیر پہلا آ کے کدی قرآن کھول کے پڑھ دے ہو. اے بندہ ایک ہی نکھا جائے آج ہی مجھ صاحب یہ کہتے ہیں میں آج وہ نہ سنا, میں کل آج ٹر جا. اللہ تعالیٰ جاؤ سلامتی سے, جاؤ سلامتی سے آؤ. تو مقصد یہ ہے, یہ قرآن حکیم ان الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے, گھر کی چھتی پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ تلاوت کے لیے ہے, یہ پڑھنے کے لیے ہے, یہ سیکھنے کے لیے ہے, یہ سمجھنے کے لیے ہے. اس کو سیکھو, اس کو پڑھو, اور پڑھ کے پھر جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرو. سنور جاؤ گے, کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کے پاس 2 ہی چیزیں تھی جب میدان جہاد میں جاتے تھے, ایک قرآن ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور تلوار اس وقت اٹھاتے تھے جب قرآن کہتا ہاں اب تلوار اٹھاؤ. جب قرآن کہتا تلوار نیچے کر لو, تلوار نیچے کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کم از کم سرکار فرماتے ہیں رات کو 10 آیات 10 آیتیں پڑھ کے سویا کرو. خبر نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نوجوان منڈا 42 سالہ دا راتی چنگا پالا ستا, حاجی محمد صدیق مرحوم دا صبح مردہ پڑھا. سرکار فرماتے ہیں رات کو کم از کم کتنی آیتیں پڑھ کے سویا کرو. پہلے نو یاد, تسی کوئی نہیں پڑھنی, سانو کوئی نہیں یاد. سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, قل ہو اللہ شریف پڑھ کے سویا کرو. سرکار علیہ السلام ڈیلی ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتے حضور ایک وظیفہ کر کے سوتے تھے. وہ وظیفہ کیا تھا سنو گے پھر کرو گے تو آدھا تے میرا ہی فائدہ. اما صاحبہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ڈیلی رات کو سونے سے پہلے 3 ٹائم سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف, 3 ٹائم سورہ قل اعوذ برب الفلق, 3 ٹائم سورہ قل اعوذ برب الناس تلاوت کر کے سرکار اپنا یہ گلا کھول کے یہاں پھونک پاتے اور پھر ہاتھوں پہ پھونک مارتے, پھر اپنے سارے جسم پہ اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر دیتے. بھائی صاحب بتاتے ہیں ڈیلی سرکار کی یہ روٹین. فقیر بھی کوشش کرتا ہے, اور بھی بڑے وظیفے ہیں جنہیں پیراں فقیراں نے وظیفے دسے انہاں پیچھے پہنے. وہ کہتا ہے جی جلال و خراد نالی اللہ تے اللہ دا رسول ملے گا. وہ ظالموں وہ قرآن نو چھڑ کے تسی دلال و خراد
ایک کل ایک بزرگاں نے لکھی، انہوں نے درود شریف بھی لکھا ہے تے جڑا درود اسی نماز وچ پڑھنے نبی پاک نے دسیا وہ جو ایدا مقام ہے، جو ایدیاں فضیلتاں نے، جو ایدیاں برکتاں نے، وہ کتنے نے دلائل و خیرات دے اندر؟ دلائل و خیرات کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ آج پیر صاحبہ نے جب دلائل و خیرات پڑھ کے سنان کے پاگل ہو جانے ہیں۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑا وظیفہ صرف اور صرف یہ قرآن، اس قرآن کے وظیفے کو اپنا لو۔ ڈیلی 10 آیتیں پڑھ کے رات کو سویا کرو۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اگر 10 آیتیں پڑھ کے آپ رات کو سو گے، اگر آپ کی ڈیتھ ہوگی، یہ 10 آیتیں آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ میں بیان کر رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ وہ رسول کیا دے گا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں قرآن سکھائے گا، تمہیں حکمت اور دانائی سکھائے گا۔ جب قرآن اور حکمت اور دانائی سکھائے گا، پھر جس طرف تم قدم بڑھاؤ گے، مشرکین اور غیر مسلم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوگے، تم چند ہزار کی تعداد میں ہوتے ہوئے فتح یاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ پاک کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک وقت صرف 10,000 کا لشکر تھا مجاہدین اسلام کا، مقابلے میں لاکھوں جو مجوسی تھے۔ لیکن کمال ہے، ایسا جنگ ہے خالد بن ولید، حضور نے اس کو سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ مولا علی علیہ السلام کو شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ جو سرکار نے صحابہ کو لقب دیے وہ صحابہ پاک اسی کے لائق تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جس رسول کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ رسول ہمیں قرآن سکھاتا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی سکھاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم آخری بات جو ہے اس کو غور سے سننا، کہ جب میں نے تمہارے اندر اپنا رسول نہیں نہ بھیجا تھا، اپنے محبوب کے سر اقدس پہ رسالت و نبوت کا تاج پہنا کے اقرا بسم ربک الکل، کہ محبوب اپنے رب کا نام پڑھو نظر۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، اس سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم سارے کے سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیسی گمراہی؟ ایک شخص کی اونٹنی دوسرے کے باغ میں چلی گئی، اس نے وہاں جا کے اس کی فصل کو کھا لیا، اس پہ دونوں قبیلوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ 63 سال وہ آپس میں جنگ کرتے رہے، سینکڑوں ہزاروں قتل یہ دونوں جانب سے ہوتے رہے، اور بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور قبر میں کر دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بچی بول کے کہے گی مجھے کیوں قتل کیا تھا، میں نے کیا غلطی کی تھی؟ اللہ اکبر، میں تمہاری لگتے جگر تھی، تمہاری خون سے بنی تھی، اے میرے باپ، اے میری ماں، تم نے مجھے زندہ قبر میں کیوں دفن کر دیا تھا؟ فرمایا میرے محبوب کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی، جھوٹ اور غریبوں پہ ظلم و ستم، غلاموں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کو تم نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا۔ جب عورت کے بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو تم زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سرکار کا کرم تو ساری کائنات پہ ہوا ہے، مردوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا کرم عورتوں پہ ہوا ہے۔ کیا کرم ہوا ہے؟ سیدی عیسیٰ حضور فرماتے ہیں تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ عورت جب پیدا ہوتی مشرکین مکہ
ان کو زندہ دفن کر دیتے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جب وہ تمہاری ماں بن جائے گی اس کے قدموں میں جنت ہوگی، اس کے قدموں میں جنت ہوگی۔ اور باپ کے متعلق فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت کا گیٹ ہے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تمہارا باپ تمہارے ساتھ راضی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا باپ جس سے راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس محبوب رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہارے اندر ہر برائی پائی جاتی تھی۔ جزیرۃ العرب کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت لوگوں کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ اور کسی نے کیا خوب جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب عرب کے چمن میں، جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا، جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ دکھانے لگا۔ جب وہ نور جب اپنے جلوے دکھانے لگا پھر کیسا انقلاب آیا، سرکار کے آنے سے کیسا انقلاب آیا۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے، کفر غارت ہوا بت گرے، منہ کے بل شیطان اپنا چہرہ چھپانے لگا، شیطان اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی، سرکار سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پیدا ہوئے، اس وقت مشرق کے پرندے مغرب کے پرندے جو ہے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے آج وہ اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لے آیا ہے جس کے قدموں سے یہ زمین مسجد بن جائے گی، جس کے آنے سے عورتوں کی زندگی سنور جائے گی، جس کے آنے سے غلاموں کو ان کے حقوق ملیں گے، جس کے آنے سے صداقت، دیانت، امانت کا جو ہے شعرا ہوگا، وہ محبوب آ گیا ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، لیکن ایک بندہ بڑا سارا جبہ پایا روتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہ پوچھو، میری ساری محنت نو غارت کرنے والا آج دنیا سے پیدا ہو گیا۔ یہ ابلیس تھا۔ یہ کون تھا؟ ابلیس۔ شیطان کا نام ایک کیا ہے؟ اصل ہے ابلیس، عزازیل۔ یاد رکھیں سرکار کے میلاد پر سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا۔ چیلوں نے پوچھا اتنی کون سی بات ہے؟ کچھ نہ پوچھو، ہون میں انہوں نے برگلانا ہے دے غلاماں نو، انہوں نے گناہ کرنا ہے تو انہوں نے محبوب رسول نے کیا تسی توبہ کر لو، اللہ اسے ویلے معاف۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو گناہ کر پھر مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرتا، تو گناہ کرتا جا معافی مانگتا جا میں تجھے معاف کرتا جاؤں۔ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ اس میلاد والے آقا کا صدقہ ہے۔ تو کسی نے خوب کہا ہے نا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب سرکار حضرت سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو بیت اللہ شریف نے حضرت آمنہ کے اس پاک حجرے کی طرف
جھک کر سلامی پیش کی۔ جتنے بت تھے کعبہ میں سارے کے سارے اوندے منہ گر کے زمین پر گر پڑے۔ تو یہی تو شاعر کہہ رہا ہے کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مومنو، اللہ نے جس رسول کے بھیجنے کا تم پہ احسان کیا ہے، جس کا شکریہ تمہیں اللہ کا ادا کرنا ہے، جس کی محفلیں سجاتے ہو، جس کے نام پہ میلاد مناتے ہو، جس کے نام پہ سیرت النبی کی کانفرنسیں کرتے ہو، جس کے نام پہ صدقات و خیرات کرتے ہو، وقت آنے پہ اپنی جان بھی اس کے نام پہ قربان کر دیتے ہو، اس پیارے رسول کے آنے سے پہلے یہ دنیا ساری تاریخ ظلمت قضا، ساری دنیا ظلمت قضا تھا، ہر طرف تاریخی تاریخی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہوں دسو میں پچھلے جمعے کتوں بعد چلیا سی، میں حدیث تو سنا رہا، میں تو حدیث سنا رہا، ایسے میں صرف ترجمہ کیتا ہے نا ساجدہ جیسا پڑھیا ہے، جو خطیب ہے جو آج پڑھتا ہے نا اس کو کھول کے بیان کرے، آپ کو سمجھ لگے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ میں نے سیدنا حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گالا ان کا گوندا جا رہا تھا، آدم مٹی اور جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے، فرمایا میں اس وقت نبی بھی تھا اور خاتم النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے اس امر اول کے، اپنی ابتدا کے متعلق بتاتا ہوں کیا ہے۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا فَإِذْ ابراہیم القواعد، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں وہ رسول بھیجے جو تیرے اس گھر کو آباد کرے، یتلو علیہم آیاتک، ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور علم کا علم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ ان کے دلوں کو کفر اور شرک اور دغا بازی جھوٹ سے پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم، یہ سورہ بقرہ پہلے سپارے کے آخری رکوع سے یہ پہلے رکوع کا اینڈ ہو رہا ہے۔ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا وہ بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی گڈ نیوز ہوں، ان کی میں بشارت ہوں۔ وہ کون سی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا بنی اسرائیل کو تم جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک نئی سپیچ دوں گا، نیا باز کروں گا۔ سورہ صف کے اندر اللہ کریم نے پورا نقشہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کو، اسرائیل یا اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جب اسرائیل کے تمام بچوں کو، تمام بیٹوں کو، تمام نیشن کو، تمام اسرائیل کی آل کو
وہ واز کر رہے تھے، فرمایا انی رسول اللہ علیکم، فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ دوسری بات وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، میں ان کتابوں کی تصدیق